بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جانیں گے قاتلان حسین کا انجام کیا ہوا تھا۔ کون تھا وہ شخص جس نے قاتلان حسین کو جہنم بھیجا تھا؟ قاتلان حسین کو کیسے تڑپا تڑپا کر مارا تھا؟ کربلا کے واقعے میں جو بھی شامل تھے، جو امام حسین کے قتل میں شامل تھے، ان سب کو اسی طریقے سے ایک شخص نے سزائیں دی، اسی طریقے سے تڑپا تڑپا کر مارا جیسے امام حسین کے ساتھ ان ظالموں نے کیا تھا۔ تو کون تھا وہ شخص؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر جائیں۔ اس سے پہلے آپ سبھی سے ایک گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین یزید پر ظاہری طور پر فتح حاصل نہ کر سکے، امرساد کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور شمر کے دستے جفا کو نہ روک سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اصل فتح کس کو حاصل ہوئی اور حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تلوار کی چمک سے انسانی حکومت تو کی، لیکن علی کا شیر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑے اور اس کے مظلوم لخت جگر نے اس کی جھولی میں دم توڑا، اور پھر اس کا اپنا سر بھی نیزے پر چڑھ گیا، اور دنیا والوں نے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو نہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا۔ مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدائی کی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سر پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام نشان مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ مختار سقفی، جو کسی سلطنت کے بادشاہ نہیں تھے، کسی مملکت کا حکمران نہیں تھا، اس کے پاس کوئی طاقت، کوئی فوج نہیں تھی، نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین کی حمایت میں اٹھتا ہے، اور پھر خدا اس کا ساتھ دیتا ہے اور ایک معمولی سا انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیتا ہے۔ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی، جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیاد تک اکھاڑ دی جائے گی، اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تہی تیگ کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان کا کرشمہ تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا، جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار سقفی نے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام حسین سے دھوکہ کیا، بے وفائی نہیں بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے، اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپنے لگے۔ مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کربٹ لیتا ہے تو پھر قوم لوط کو نیست و نابود کر دیتا ہے، قوم لوط کو ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش جاری کر دی، کسی کو تہکانے سے، کسی کو پہاڑ کی چوٹی سے، کسی کو جنگلوں سے پکڑ کر شام سے پہلے پہلے مختار کے دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ امرساد کو دیکھ کر مختار سقفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرج کر بولا، اے دنیا کے کتے، تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی تھی۔ امرساد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ مختار نے امرساد کی اس بات سے اور بھڑک اٹھا اور کہا کہ میرا آقا حسین کتنا بڑا بہادر تھا، جس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، مگر پھر بھی اس نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی، اور پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لائے جائے، اور امرساد کے سامنے اس کے بیٹے حفص کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، تاکہ ان ظالموں کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزری تھی۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور امرساد کے بیٹے کی لاش اس کے سامنے تڑپنے لگی۔ امرساد رحم رحم کی دہائی دے رہا تھا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ امرساد کو سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا
کہا تو وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسے رسول کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا، اٹھ اور میرے آگے تیرا وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے امر سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے تو مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی پلا دیا جائے۔ مختار نے کہا اے ذلیل کتے، کیا تو نے میرے آقا حسین پر خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا اور مختار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تن سے جدا کر دیا، پھر خنجر سے گلا کاٹ کر واصل جہنم کر دیا۔ شمر کے بعد مختار نے پھر ہرملا سے کہا کیا تو ہی وہ مردود ہے جس نے حسین پاک کے ننھی اصغر کے حلق پر تیر مارا تھا؟ پھر مختار نے ہرملا پر تیروں کی بارش کرائی اور اس کا حلق تیروں سے چھلنی کرا دیا۔ اس کے بعد خولا کو لایا گیا۔ پھر مختار نے کہا یہ وہی سنگ دل ہے جس نے امام پاک کے سینے میں برچھا مارا تھا اور امام پاک کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا تھا اور اسی کوفہ لایا تھا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر دونوں پیر، اس کے بعد سینے میں برچھا مار کر واصل جہنم کر دیا جائے، پھر سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلاد نے ایسا ہی کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد مختار سقفی نے ابراہیم ملک کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ابراہیم ملک نے زیاد پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد بھاری بھرکم فوج کے ہوتے ہوئے بھی ابراہیم ملک کا مقابلہ نہ کر سکا اور ابراہیم ملک کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے اتنے فوجیوں کو قتل کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا اب ہر وہ شخص جو کربلا میں امر سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کو بھی ختم کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تمام قاتلان حسین اپنے اپنے انجام تک پہنچ گئے اس کے بعد آخرکار یزید کا نمبر آ ہی گیا، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سا درد کولنج ہوا مگر یہ درد سزا کے عوض ہوا تھا، اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو وہ تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ 3 دن اس عذاب میں رہنے کے بعد بھوکا پیاسا اینڑیاں رگڑ رگڑ کر سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔